اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ قضا نمازوں سے متعلق کچھ احکام سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں مشرکین کی وجہ سے قضا ہو گئیں۔ بزی رکھا انہوں نے، اب دشمن کا مقابلہ ہے اور سب کچھ ہے، اس میں 4 نمازیں قضا ہو گئیں، یہاں تک کہ رات کا بھی کچھ حصہ گزر گیا، ظہر سے لے کر عشاء تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو حکم فرمایا، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور حضور نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی، عصر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی، حضور نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی اور حضور نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ تو اذان ایک ہی بار ہوئی اور اقامت ہر نماز کے پہلے کی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز اگر اپنے وقت میں کوئی شخص ادا نہ کرے تو اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر کہ بہت سارے لشکر مل کر جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے تھے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر حضور مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، پھر پوچھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور نہیں پڑھی۔ تو پھر حضور نے مؤذن کو حکم فرمایا، اس نے اقامت کہی اور پھر حضور نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا اعادہ فرمایا۔ جو پہلے پڑھ چکے تھے اس کے باوجود حضور نے اس نماز کو دوبارہ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پچھلی نماز باقی ہو اگلی نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، اس میں ترتیب لازم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی پچھلی نمازیں قضا ہیں اور وہ 6 سے کم ہیں تو پھر اگلی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی ہیں، تو پھر تو وقتی نماز ہو جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی بچہ بالغ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد جو پہلی نماز تھی وہ اس نے نہیں پڑھی، ظہر کی فرض کر لیں، نماز اس نے نہیں پڑھی، ظہر کے وقت میں وہ بالغ ہوا اور وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، اب عصر پڑھنے آ گیا تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ظہر کی نماز ادا نہ کر لے۔ پہلے اس کو ظہر پڑھنی ہوگی اور پھر وہ عصر کی نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر یہ نمازیں 6 نمازیں مکمل اس کی قضا ہو جائیں تو پھر اگلی نماز جو ہے اس میں ترتیب لازم نہیں ہوتی ہے، پھر وہ نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک ہی نماز قضا ہوئی تھی کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں پڑھی ہے، اور مغرب آپ نے پڑھ لی تھی، لہٰذا آپ نے عصر دوبارہ پڑھی اور اس کے بعد مغرب کا اعادہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان نمازوں میں ترتیب لازم ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک شخص کی بہت ساری نمازیں قضا تھیں، اب اس نے وہ قضا پڑھنا شروع کر دی، قضا پڑھتے پڑھتے اب 4 نمازیں رہ گئی ہیں، تو کیا اب ترتیب لازم ہوگی؟ نہیں، جب ترتیب 6 نمازوں کے بعد ایک بار ختم ہو گئی تو اب دوبارہ ترتیب لازم نہیں ہوگی اگر 6 سے نمازیں کم ہو گئیں تو۔ ہاں، 4 نمازیں کسی کی قضا ہوئی ہیں تو اگلی نماز نہیں ہوگی اس کی جب تک کہ وہ پچھلی 4 نمازیں ترتیب وار نہ پڑھ لے۔ لیکن اس نے 5ویں بھی نہیں پڑھی، اس نے 6ٹھی بھی نہیں پڑھی، تو اب 7ویں نماز ہو جائے گی، اور اب اس ترتیب لازم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح سے ان نمازوں کو قضا کر سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر کچھ نمازیں قضا تھیں، اس نے ساری نمازیں پڑھ لی، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے صاحب ترتیب۔ یا وہ شخص کہ جس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہیں ہے، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ یا کچھ قضا ہوئی اور اس نے پڑھ لی تو یہ صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے، اس لفظ سے ہی آپ اندازہ لگا لیں، اس کو پہلی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد والی نماز پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا جب تک وہ پچھلی نماز نہیں پڑھے گا اگلی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک صاحب ترتیب ہے جس پر کوئی نماز قضا باقی نہیں ہے، اس کی فجر کی نماز
فرض کر لیں کہ قضا ہو گئی اور وہ جمعہ تک ادا کرنے آ گیا، تو اب دیکھ رہا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ اپنی وہ فجر قضا پڑھے گا پہلے اور پھر جماعت میں شامل ہوگا، کیونکہ وہ پہلی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے اور پھر وقتی نماز وہ ادا کرے گا۔ تو یہ 6 نمازوں سے کم اگر نمازیں ہیں تو ترتیب لازم ہوتی ہے، 6 نمازوں سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اور ایک بار جب ترتیب ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی، تو اب 6 نمازیں رہ جائیں یا 3 رہ جائیں، ترتیب دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی ہے، تا وقت یہ کہ آپ ساری نمازیں پڑھ لیں اور آپ پر کوئی نماز نہ باقی ہو تو آپ پھر صاحب ترتیب بن جائیں گے۔ بلا عذر ظاہر ہے نماز ترک کرنا حرام ہے، اس لیے کہ نماز فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر ادا نہیں کی ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ بندہ کہے کہ یار جب پڑھ ہی رہے ہیں تو پھر توبہ کس بات کی؟ توبہ اس بات کی کہ آپ کو آرڈر دیا تھا کہ اس ٹائمنگ میں پڑھنی ہے اور اس وقت کو گزار دیا، تو اللہ کی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا ضروری ہوگا۔ تو یہ توبہ سے معاف ہوگا جو وقت میں تاخیر کی ہے، جو ٹائم پہ ادا نہ کرنے کا گناہ ہوا، یا حج کرنے سے حج مقبول کی وجہ سے یہ گناہ تاخیر کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حج کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہاں نماز میں ایسا نہیں ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ نماز کی توبہ یہی ہے کہ اس کی قضا ادا کرے، وہ قضا پڑھے، ورنہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر جو گناہ کیا ہے اس کا کوئی ازالے کی صورت ہو تو اس کا ازالہ کرے گا، ظاہر ہے کہ نماز کو ادا کرنے سے ہی اس کا ازالہ ہوگا، تو قضا پڑھے گا تو یہ توبہ شمار ہوگی، ورنہ توبہ توبہ کرتا چلا جائے اور سابقہ نمازیں اگر نہ پڑھے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جو اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ سخت بات ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ نادم ہو، اپنے کیے پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور اس گناہ کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی نفع کے حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو یہ جب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ نماز قضا کرنے کی بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے، وہ مجبوری کی صورتیں کیا ہیں اس میں دیکھیں کہ دشمن کا اگر خوف ہے تو یہ دشمن کا خوف نماز قضا کرنے کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے، جیسا کہ جنگ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 نمازیں قضا ہوئیں، تو اگر سب نماز میں مشغول ہو جائیں تو پھر دشمن کو موقع مل جائے گا کہ وہ حملہ کر کے نقصان پہنچائے، تو اس لیے دشمن کا خوف ہو تو یہ ایک صحیح عذر ہے نماز کے قضا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے مسافر کو چور کا، ڈاکوؤں کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو پھر وہ اس وقت کی نماز کو قضا کر سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ کسی طرح سے بھی اس نماز کو پڑھنے پر قادر نہ ہو، کسی طرح سے بھی۔ تو لہٰذا کسی طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے تو اب قضا نہیں کر سکتا۔ بس میں بیٹھا ہے، بس والا بس نہیں روک رہا تو یہ عذر نہیں ہے، وہیں پڑھیں، بیٹھے بیٹھے پڑھیں، جس سمت میں قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تب بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہوگی، یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس حالت میں قضا کر سکتا ہے کہ جب کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کرنے پر قدرت نہ ہو، لہٰذا اگر سوار ہے تو سواری پر پڑے گا، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا تو جس طرف سواری جا رہی ہے روک سکتا ہے سواری کو تو روک کے پڑھ لے، روک نہیں سکتا تو چلتی سواری میں پڑھتا چلا جائے، نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اور اس لیے بھی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے، تو جو سب کچھ ہے اس کا حکم بھی سب کچھ ہے بس۔ تو اب جب اس نے کہا کہ نماز قائم کرنی ہے
اور مسلمانوں پر نماز فرض ہے، وقت باندھا ہوا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا. تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. اسی کے کرم اور عنایت اور اس کے فیصلوں سے ہم زندہ بھی ہیں، ہم چل بھی رہے ہیں، اور ہمیں اس کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا. تو سب کچھ وہی ہے، لہٰذا اس کے آرڈر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. نہ اپنے من کا آرڈر کچھ ہے، نہ اپنے اطراف کے لوگوں کا آرڈر کچھ ہے، نہ اپنی خواہشات کا آرڈر کچھ ہے، صرف اللہ کا آرڈر اصل ہے. تو اصل ہے تو پھر اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے. ادا، قضا اور اعادہ، یہ تین الفاظ ہوتے ہیں. ادا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کو، اس کو وقت میں ادا کرنا، اس کو پورا کر دینا، یہ ادا کہلاتا ہے. اگر وقت گزار دیں گے تو اس کو قضا کہتے ہیں. وقت گزار کر پڑھنا یہ قضا کہلاتا ہے. اور اعادہ کہتے ہیں کہ اس عبادت کو جب ادا کیا تو اس میں کوئی کمی اور نقص رہ گیا، اور اس کمی اور نقص کو دور کرنے کے لیے جب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اس دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. تو تین الفاظ ہو گئے، ادا، قضا اور اعادہ. پھر اس میں جو وقت ہے نماز کا، ظاہر ہے قضا کی بات کر رہے ہیں، ادا کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے نا، نماز کے وقت کے ساتھ. یہ ٹائم میں کر لو تو ادا ہے، اور وقت گزار دیا تو قضا ہو گئی. تو اب نماز قضا کب سمجھی جائے گی اور ادا کب سمجھی جائے گی؟ تو فجر، جمعہ اور عید، یہ تین نمازیں ہٹا کر باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، اگر اس میں آخری وقت میں بھی تکبیر تحریمہ اس نے لگا دی، وقت میں، نماز کے وقت میں اللہ اکبر کہہ دیا، اگرچہ باقی نماز جو ہے پوری کی پوری اس نے اگلے وقت میں ادا کی تو نماز ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں بس اتنی دیر تک، اتنا وقت مل جائے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے، اگرچہ پوری نماز اگلے وقت میں ہو. لہٰذا کسی شخص نے ظہر کے آخری وقت میں 1 منٹ رہتا تھا یا 30 سیکنڈ باقی تھے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. اب پوری نماز اس کی عصر کے وقت میں ہو رہی ہے، لہٰذا یہ نماز ادا ہی شمار ہوگی، کیونکہ وقت کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ وقت میں یہ تکبیر تحریمہ کہہ لے. تو وقت میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی اور پھر وقت ختم ہو گیا تو یہ قضا نہیں کہلائے گی، یہ ادا ہی ہوگی. فجر میں فرق یہ ہے کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے، اس میں دوسری نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک دوسرا نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ نماز کے اوقات سب جڑے ہوئے ہیں. ظہر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے عصر کا وقت، عصر کے ساتھ مغرب، مغرب کے ساتھ، یہ سارے اوقات جڑے ہوئے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسرا وقت آ جاتا ہے. لیکن فجر کی نماز کا جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے، طلوع سورج ہونے سے ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلی کرن جب چمکتی ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. تو لہٰذا چونکہ اس میں ایک مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اب لازم ہے کہ پوری کی پوری نماز اس ٹائم میں ختم کرنی ہوگی. فجر کی نماز، پوری کی پوری نماز مکمل وقت میں سلام پھیرنا ہوگا. اگر سلام پھیرتے وقت بھی سورج طلوع ہو گیا، نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری نمازوں میں اور فجر، جمعہ اور عیدین کی نماز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پوری نماز اس پورے وقت کے اندر اندر پڑھنی ہے، باہر ذرا سی بھی نکلے گی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے. اسی طرح عید کی نماز کا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور یہ 20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہوتے وقت. اسی طرح غروب ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا، یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. تو یہ سورج جو ہے جب طلوع ہو رہا ہے 20 منٹ کا مکروہ وقت ہے، جب یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مکروہ وقت جیسے ہی ختم ہوا تو عید کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر آج کل اگر 7:05 کا فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد 20 منٹ پلس کر لیں تو 7:25 تک مکروہ وقت رہے گا،
اور 7:26 پر صحیح وقت شروع ہو جائے گا. اگر اس دن عید کا دن ہے تو یہ 7:26 پر عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. سردیوں میں دیر سے وقت ختم ہوتا ہے فجر کا, اور پھر یہ چلتا رہے گا عید کی نماز کا وقت یہاں تک کہ ضحوہ کبریٰ یعنی زوال کا وقت آ جائے. یعنی جب یہ سورج چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, جب یہ رک جاتا ہے, جیسے ہی رکتا ہے تو شرعی طور پر آدھا دن ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی رکتا ہے پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا مکروہ وقت ہوتا ہے 35 یا 40 منٹ کو, اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں. زوال کا وقت بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے, اور کتابوں میں اس لفظ سے اس کو یاد بھی کیا گیا اس وقت کو. تو یہ مکروہ وقت فجر کے بعد کے مکروہ وقت ختم ہونے سے ضحوہ کبریٰ والا جو مکروہ وقت ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے اس ٹائم میں آپ کو عید کی نماز پڑھنی ہے. تو چونکہ عید کی نماز کے ٹائم کے بعد بھی ایک مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, لہٰذا عید کی نماز بھی آپ کو ٹائم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی. لہٰذا اگر عید کی نماز میں سلام پھیرتے ہوئے بھی وقت گزر گیا اور ضحوہ کبریٰ کا وقت شروع ہو گیا تو عید کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ پورا وقت جو ہے اس میں عید کی نماز آپ کو پڑھنی ہوتی ہے. اور جمعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کے لیے یہ ظہر کا وقت متعین کیا گیا ہے کہ اس وقت میں تمہیں ظہر پڑھنی ہے, جمعہ پڑھنا ہے. تو اب یہ پورا ظہر کا وقت جمعے کے لیے فکس ہے, اس کے بعد والا نہیں ہے. تو آپ کو پوری نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت ہی میں پڑھنی ہوگی. اگر سلام پھیرتے ہوئے بھی ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو یہ جمعہ نہیں ہوگا. تو باقی 4 نمازوں میں اور فجر اور عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہم قضا کا ٹاپک ذکر کر رہے ہیں نا, تو اس کا وقت کے ساتھ ہے. وقت میں پڑھ لو تو ادا, اور وقت میں نہیں پڑھی تو قضا. اب فجر کا یہ ہے کہ فجر اگر آپ نہیں پڑھ سکے اور نماز باطل ہو گئی تو فجر کی تو قضا ہے. ظہر کی جمعے کی نماز اگر رہ گئی اور باطل ہو گئی تو اس کی جگہ ہم ظہر کی قضا پڑھیں گے, پھر 4 رکعت. لیکن عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. پڑھ لی تو پڑھ لی, رہ گئی تو پھر اگر قصور تھا تو اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے, واجب ترک ہوا, گناہگار ہوا, اور کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو پھر گناہگار نہیں ہوگا. نماز کا وقت داخل ہو گیا پھر سو گیا اور نماز نکل گئی تو یہ گناہگار ہوگا. اگر اس کو معلوم ہے کہ بھئی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ کر سو جاؤ نا. ہاں, اس کو یقین ہو کہ اتنے سارے افراد مجھے جگا دیں گے, یا الارم وغیرہ رکھا ہے, تمام کیا ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو ہے یہ رسک لینا درست نہیں ہوتا, اس لیے اس کا خیال رکھا جائے. فجر کی نماز کے داخل ہونے سے پہلے بھی نہیں سو سکتا, کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے اگر جاگ رہا ہے تو اس کا مطلب لمبا جاگا ہے. تو اس وقت میں تو ذرا آنکھ لگی نہیں کہ گیا, پھر نہیں اٹھ سکتا. پھر تو اس کو ہلا ہلا کے تھک جاؤ نا, بالکل میت کی طرح ہو جاتا ہے, ہلتا رہیے. تو اب یہ سو نہیں سکتا. تو جو رات دیر تک جاگتا ہے اس کو پھر فجر کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ رات دیر تک جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کی فجر نکل جائے گی, اس کے لیے دیر تک رات کو جاگنا جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے تو یہ موبائل ہی ختم ہو کے نہیں دیتے ہیں. اب تو نارمل ہو گیا نا 2 بجے 2:30 بجے, اللہ رحم فرمائے. تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح کوئی سو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو جگائیں. کوئی بھول گیا ہے, آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے, آپ پڑھ کر آ گئے, آپ نے دیکھا یہ کھڑا نہیں ہوا تھا, یہ گیا نہیں ہے کہیں, یہیں بیٹھا ہوا ہے, اور اب نکل رہا ہے وقت اور آپ کو یاد ہے, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں گے. تو سوئے ہوئے کو جگانا واجب ہے اور بھولے ہوئے کو یاد دلانا واجب ہے. اگر نہیں یاد دلائے گا تو یہ واجب کا تارک ہوگا, یہ گناہگار ہوگا جو جگائے گا نہیں اور جو یاد نہیں دلائے گا. اب ہمارے گھروں میں ابا جی نماز پڑھتے ہیں, بچہ سو رہا ہے, اس کو اٹھا ہی نہیں رہے, بیوی کو نہیں اٹھا رہے, اور یہ پڑھتی ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. تو یہ آپ کا قصور ہے. آپ سربراہ ہو اور آپ کو دین کو گھر میں نافذ کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. شادی کر رہے تو فوراً نکل پڑتے ہیں. بچے پیدا کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو دیندار کیسے بناؤں گا, اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا ضروری ہے. 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ, اور ان کے بستروں کو الگ کر دو, بھائی بہنوں کے بستروں کو. یعنی کوئی بھی گناہ کا سبب اطراف میں مت چھوڑو جس کی وجہ سے کوئی موقع مل جائے, کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے. یہ مقصود شرع ہے. تو کبھی ہم نے سوچا, پلاننگ کی کہ اس کو ایک دیندار بنانا ہے, ایک اچھا مسلمان معاشرے کو دینا ہے. ہماری جانیں بلا
یہ بلا نہیں جانے، یہ تو جیسے مرے گا نا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا معاشرے کا بیڑا غرق کیا۔ نبی کو بھیجا اصلاح معاشرہ کے لیے، نبی نے تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے جانیں تک دی ہیں، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیا، کس لیے؟ اس دین کی ترقی کے لیے۔ اور یہ سمجھتا ہے یہ فارغ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر سربراہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا سے متعلق سوال ہوگا، لہذا غور کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پھر اس سلسلے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ فرض جو فرض ہے اس کی قضا ظاہر ہے فرض ہے، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی قضا کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ کہیں گے فرض کی قضا فرض، واجب کی قضا واجب ہے، اور سنت کی قضا سنت ہوتی ہے۔ اگر جیسے فجر کی سنت بہت اہم ہے تو اگر فجر کے فرض بھی چھوٹ گئے ہیں تو پھر فجر کی سنت وہ ادا کر سکتا ہے، اور ظہر کی سنتیں اگر چھوٹ گئی ہیں، فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تھا تو وقت تو اس کا فرض سے پہلے ہی تھا، لیکن چونکہ اگر ظہر کا وقت ابھی باقی ہے تو فرض کے بعد ان سنتوں کو پڑھا جائے گا۔ تو اگرچہ اس کا ٹائم فرض سے پہلے تھا، اب ٹائم گزار کے پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ ظہر کا وقت باقی ہے اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ نماز قضا ہو گئی، کب پڑھ سکتے ہیں؟ پوری عمر اس کا وقت ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف 3 اوقات ہیں، سورج طلوع ہوتے وقت 20 منٹ کا وقت، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نہیں پڑھیں گے۔ غروب سے پہلے 20 منٹ ہے، اس میں نماز قضا نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ دوحہ کبریٰ جو ہے دوپہر کے وقت میں، جو ظہر سے پہلے 35-40 منٹ کا وقت مکروہ ہوتا ہے، اس میں قضا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہر وقت آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں نفل منع ہوتا ہے۔ فجر کے پورے وقت میں نفل منع ہے، صرف سنت 2 رکعت فجر کی پڑھیں گے، باقی نفل نہیں پڑھ سکتے فجر کے پورے وقت میں، لیکن اس میں بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ عصر میں عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب میں مغرب کی نماز سے پہلے آپ قضا نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل میں مسئلہ ہے کہ کبھی پڑھ سکتے ہیں کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے تو قضا بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ قضا آپ ہر وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ قضا پڑھیں گے تو مسجد میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ عصر تو اس نے میرے ساتھ پڑھی ہے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، منع ہے، تو یہ کون سی پڑھ رہا ہے؟ نفل تو پڑھ نہیں رہا ہوگا، قضا پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب قضا گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ کو ظاہر کیا اس نے، اس لیے یہ مسجد میں قضا پڑھ کر گناہگار ہوگا۔ اس کو چھپ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں عشاء کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پتہ نہ چلے تب آپ پڑھ لو مجموعے میں، لیکن اگر پتہ چلنے کا اندیشہ ہو اور وہ پہچان لے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہوگا تو پھر اس مقام پر، اس مجمع میں، اس بھیڑ میں نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا، اس ستار نے، پردہ پوش ذات نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور یہ صبح اٹھ کے سب کو بتاتا ہے، اپنا پردہ خود چاک کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ اتنا بے باک ہو گیا کہ شرماتا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے گناہ کر کے بیٹھا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو ابھار رہا ہے کہ تم بھی کرو۔ تو یہ تو نبی کے مشن کے گویا کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نبی اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ آ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بھائی کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہو تو خرابی تو مت بڑھاؤ نا، خراب تو مت کرو معاشرے کو۔ تو یہ تو گویا کہ نبی کے مشن کے آگے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے پھر ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہے اور اس حالت میں اس کی 6 نمازیں جاتی رہیں تو پھر ان کی قضا اس پر لازم نہیں ہوتی۔ 6 سے کم نمازیں اس حالت میں چلی گئیں تو پھر وہ اس کی قضا
پڑھے گا. تو 6 نمازیں اگر اس حالت میں چلی گئیں تو قضا لازم نہیں ہے. کوئی شخص اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, ہوش میں ہے لیکن وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا, اتنی تکلیف میں ہے وہ. تو اگر یہ حالت پورے 6 وقت کو گھیر لے گی تو پھر اس حالت میں اس کی جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ نماز ان کی بھی قضا واجب نہیں ہوتی ہے. پھر اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ اہمیت تو سمجھیں, اشارے سے بھی پڑھو, لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے حکم کو معاذ اللہ معمولی سمجھنا ہے, اور کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھنا, سب اندھیری قبر میں ڈال کر پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں. آپ کا رب جو ہے وہ آپ پر کرم فرمائے گا, اس لیے اس سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. دنیا ناراض ہوتی رہے. ایک بچے نے مجھے کل فون کیا کہ میرے والدین صحیح طرح, وہ میری والدہ صحیح طرح کپڑے پاک نہیں کرتی ہیں, سب مکس کر کے دھو دیتی ہے. سمجھاتا ہوں مانتی ہی نہیں ہے. اور میں اگر خود اپنے کپڑے خود الگ سے بالٹی سسٹم سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کہتی ہے پانی ضائع ہوگا, خبردار مت کرنا. تو کہتا ہے میں کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہا. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ خود پاک کرو. اور اس معاملے میں والدہ کا کہنا ماننا لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر وہ آ جائے گی تو پھر اس کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس میں تو اللہ کے حکم کو مانا جائے گا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ شرعی تقاضے کیا ہیں, ہماری جانیں بلا, دھو تو لیا ہے نا. تو بہرحال یہ حالت ہے ہماری. نماز جیسی قضا ہوئی ہے اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. یعنی اگر آپ مقیم ہیں تو آپ پر پوری نماز لازم ہے. اگر اب آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں قضا آپ کو پڑھنی ہے, تو جو پوری قضا ہوئی تھی اس کو پوری ہی پڑھیں گے, سفر کی وجہ سے رعایت نہیں ملے گی. اور آپ کی اگر سفر میں نماز کوئی قضا ہو گئی اور آپ گھر پر آ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ قصر ہی کریں گے. جیسے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو وہاں آپ کو 2 پڑھنی تھی, تو 2 ہی لازم ہوئی ہیں, آپ گھر پر آ کر 2 ہی پڑھیں گے. تو اس کا مطلب جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے گا. ہاں یوں ہے, ایک ہے نماز اور ایک ہے آپ کی باڈی کی اپنی استعداد اور طاقت, کہ جب قضا ہوئی تھی تب کھڑے ہو کے پڑھ سکتا تھا, لیکن اب یہ اس نماز کو ادا کر رہا ہے, قضا پڑھ رہا ہے, تو اب یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جس حالت میں اسی حالت میں وہ قضا کرے گا. پہلے باقاعدہ رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھ سکتا تھا جب یہ نماز اس کی چھوٹ گئی تھی, اور اب یہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو یہ اشارے سے ہی پڑھے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسی چھوٹی ہے ویسی ہی پڑھنی ہے, وہ ہے نماز کی تعداد کے اعتبار سے, اس کی رکعت کی تعداد کے اعتبار سے. لیکن آپ کے جسم اور باڈی کے اعتبار سے پہلے طاقتور تھی, اب کمزور ہو گئی, تو اب جیسی ہے ویسی ہی, جیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے. بس آخری مسئلہ, تھوڑے سے باقی رہ گئے لیکن اگلے ہفتے بھی کر لیں گے اس کو. نابالغ لڑکا یا لڑکی, اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی تو ان پر تو لازم ہے نہیں نماز, پڑھ لی تھی ٹھیک ہے, ان کو پڑھنی چاہیے تھی. حضور نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ, سختی کرو, اس کو دیندار تو بنانا ہے نا. تو نابالغ لڑکا یا لڑکی اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر وہ سو گئے. اب احتلام ہو گیا اور بالغ ہو گئے. لڑکی کو احتلام ہو گیا یا لڑکے کو ہو گیا. اب بعض اوقات ایک صحابیہ کے سامنے حضور نے ذکر فرمایا تو انہوں نے کہا حضور عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے, ورنہ پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے. تو ذرا ان کو حیرت ہوئی اس بات پہ. تو بہرحال اگر احتلام کی وجہ سے یا عمر پوری ہونے کی وجہ سے کہ 15واں سال پورا ہوا اور 16ویں سال کا پہلا دن لگ گیا, تب یہ بالغ شمار ہوں گے, اور بالغ ہونے کی صورت میں اس وقت کی نماز ان پر فرض ہوگی. تو اب ان کو اس وقت کی نماز, اب ان کی آنکھ کھلی اور نماز کا وقت باقی تھا تو غسل کر کے یہ نماز ادا کریں گے. اگر احتلام سے بالغ ہوئے تھے اور ویسے ہی عمر پوری ہونے سے بالغ ہوئے تھے تو غسل تو واجب نہیں ہوا, وضو کر کے اس نماز کو انہوں نے پڑھنا ہے, کیونکہ پہلے جو پڑھی تھی وہ بالغ ہونے کی صورت میں نہیں پڑھی تھی, اب لازم ہوئی ہے, لہٰذا ان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر وقت نکل گیا ہے اور آنکھ کھلی ہے تو پھر اس نماز کی قضا ان پر لازم ہوگی. تو اب کتنا اہتمام ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے, اتنی احتیاط, یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. تو پرواہ نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر کس کے حکم کی کریں گے.
ذرا تھوڑی تکلیف آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. کون مشکلوں کو حل کرتا ہے, کون کس کا سہارا ہے ہمیں. تو اس لیے جو اس بات کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, وہ بہت احتیاط کرے گا. میری نماز ہوئی نہیں ہوئی, کس طرح کروں, کیسے کروں, ایسے گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی. او بھائی اتنا کیا, اتنا اسی میں اتنا احتیاط ہے. ورنہ تیرا اگر ہیروں سے بنا ہوا گلاس کروڑوں روپے کا بھی ہو نا, اس کو جو تو احتیاطیں کرتا ہے نا, اس کی احتیاط کم ہے. نماز اگر قضا ہو جائے اللہ کے حکم میں بے احتیاطی جو ہے نا, یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے. تو نفع نقصان کی کیلکولیشن کرتا ہے نا, تو حقیقتاً اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قدر احتیاط ہے ان معاملات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو قضا کرنے کی اور اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد